बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। अहम रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रावलपिंडी के मुखबर ने ये बताया है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि इनके अपने 15 अरकान वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और वो हुकूमत का हमेशा से 3.5 साल में कोई ऐसा बिल नहीं था कि वो 15 लोग हुकूमत के हक़ में ना बैठे हों और हुकूमत के हक़ में उन्होंने वोट ना दिया हो। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मुशीर बराए एहतसाब हैं, मुशीर एहतसाब व दाखिला मुसद्दक अब्बासी, उन्होंने भी आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। उसके हवाले से हम बात करेंगे। एक और चीज़ है, वो शहबाज गिल की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया है। शहबाज गिल का ये कहना है कि जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी ने अनाउंस किया है इस्तीफ़े का, शहबाज शरीफ भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने ये शर्त रखी है कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, मुझे लंदन जाने दिया जाए, मुझे बैरून मुल्क जाने दिया जाए, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ और मैं पीछे हट जाता हूँ। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा देने से मुराद ये है कि ये लोग अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन ये इनकी भूल है कि कोई उनको बचाएगा, बल्कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी और इनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी और ये सारे के सारे अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। फिर मामला आ जाता है और ये मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला मुसद्दक अब्बासी, जिनके आने का खौफ है मुस्लिम लीग नून को भी और बड़े बड़े जो माफियाज़ हैं उनको भी बड़ा खौफ है। आज आज अपने दफ्तर पहुँचे वज़ारत दाखिला में और आज अपने ओहदे का चार्ज संभाला और उनकी आज मुलाकात हुई है शेख रशीद जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ। और शहजाद अकबर ने जो इस्तीफ़ा दिया था उसके बाद जो एक तासुर पैदा हुआ था कि शायद जो एहतसाब का अमल है वो रुक जाएगा, लेकिन मुसद्दक अब्बासी के आते ही अभी आज उन्होंने चार्ज संभाला है और नैब अदालतों में हमें हलचल शुरू हो गई है। जो केसेस पेंडिंग थे, जहां बरीयत बनती थी वहां बरीयत दी जा रही है। जिनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस में गवाहान को एक एक दिन में 13 गवाहान के बयानात भी कलम बंद हो रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी के साथ जो काम है वो शुरू हो गया है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुसद्दक अब्बासी ने आज चार्ज संभालते ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मंशूर था एहतसाब का, और उस एहतसाब के मंशूर को लेकर मैं काम कर रहा हूँ और हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं नैब की, कहाँ कहाँ नैब इन सारी चीज़ों को लेकर एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा या कुछ अहम केसेस में नैब की कारकर्दगी मायूस कुन है। तो उन्होंने कहा कि मैं इन चीज़ों को बड़े करीब से देखूंगा, मैं उन फाइलों को ख़ुद पढ़ूंगा, जहाँ जहाँ जो दुरुस्तगी करवानी होगी, जो इस्लाह की ज़रूरत होगी, जहाँ जिस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी हम उसको उसमें ऐड करेंगे और हम इन केसेस को मजबूत करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि कोई गुनहगार बच ना जाए और किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो और किसी बेगुनाह को जो है वो उसके ख़िलाफ़ गैर कानूनी तरीके से उसको सज़ा ना मिले। उनका कहना यह था कि जिसने जुर्म किया है वो बचे नहीं और जो बेगुनाह है उसको सज़ा ना हो। ये मुसद्दक अब्बासी ने आज ऐलान किया है। और मुसद्दक अब्बासी अब जानते हैं कि उनको जब तैनाती उनकी की है, उनकी तकर्री से ही जो मुस्लिम लीग नून है, फिर एहसन इकबाल को बड़ी तकलीफ़ हुई और वो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल है। उन्होंने कहा है कि साबिक फ़ौजी अफसर को नहीं आना चाहिए था, हालांकि यही साबिक फ़ौजी अफसर 13 साल तक नैब के बड़े ओहदों पर विराजमान रहे तो ठीक था। अब वो अगर मुशीर बने हैं तो वो ठीक नहीं है और उनको नहीं होना चाहिए। फिर मामला आ जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। खैर आज कौम को एक तोहफ़ा भी दिया गया है और वो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा नहीं किया गया और हम दुआ करते हैं कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह कि यकम को इजाफ़ा ना हो और 4 को जाके इजाफ़ा हो जाए। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी जो हुकूमत है इसको इस्तकामत दे और ये कुछ अर्सा तक जो ये कीमतें हैं यही बरकरार रहें और फिर अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता जो पेट्रोल की डीज़ल की जो कीमतें हैं वो कम हों ताकि आवाम को रिलीफ़ मिले। जब तक आवाम को रिलीफ़ नहीं मिलेगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं, यही हम अगर जजेस की बात कर लेते हैं, ऑनरेबल जजेस को जितना प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनके बच्चे भी उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, रिहाइश गाहें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो प्रोटोकॉल है सारी चीज़ें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के बच्चे सिर्फ सरकार के पैसे पर पलते हैं, उनकी फ़ीसें, उनका हेल्थ, उनकी सारी चीज़ें। अगर हम सिर्फ
ان کے جو اخراجات ہیں، جب ملک غریب ہوتے ہیں تو بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. یہ قربانیاں صرف عوام نے نہیں دینی، ان جو بڑے بڑے مافیاز ہیں انہوں نے بھی دینی ہے، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دینی ہے. تو اگر ان کی کٹوتیاں شروع ہو جائے تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. اور اگر ان کو جو پٹرول دیا جاتا ہے سرکاری افسران کو، پولیس افسران کو، وزراء کو، ججز کو، اگر یہ پٹرول آپ ہاف بھی کر دیں تو ہمارے ملک کا اچھا خاصا پٹرول بچ سکتا ہے اور یہ قیمتیں اتنی نہیں بڑھیں گی. تو خدا کے لیے کوئی ایسا قدم، انقلابی قدم اٹھائیں، قوم کو مایوس نہ کریں. دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ جو جن کو مخبر کہا جاتا ہے، راولپنڈی کا مخبر، اور وہ شیخ رشید ہے. شیخ رشید کی طرف سے آج ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. شیخ رشید آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اکثر ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ان کی سٹیٹمنٹ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. ان کی طرف سے آج تجزیہ کیا گیا ہے کہ حکومت کے خلاف اور وزیراعظم عمران خان کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آنا تھا وہ کیوں ناکام ہوا، اور اس کے اوپر کیوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اتحاد نہ ہو سکا. ایک بات انہوں نے یہ بڑی پیاری کی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو دیوار ہے وہ دیوار چین سے بھی بڑی ہے، اور یہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے. ان دونوں جو جماعتیں ہیں ان کی قیادتوں میں اتنی منافقت ہے کہ یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. یہ بھی کہنا تھا شیخ رشید کا، اور انہوں نے کہا کہ دیوار چین سے بڑی دیوار ان کے درمیان ہے اور یہ کسی ایک ایجنڈے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، اور نواز شریف جس طریقے سے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے اور نواز شریف منع کر دیتے ہیں کہ ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس میں نہیں جانا چاہیے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، کیونکہ نواز شریف کو یہ خطرہ ہے کہ جب تک کچھ غلط طریقے سے عمران خان کو گھر نہیں بھیجا جاتا تو میری واپسی کے چانس مشکل ہیں، اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم کامیاب ہو بھی گئے تو شہباز شریف کو ہی موقع ملے گا تو نواز شریف یا مریم نواز کہاں کھڑے ہوں گے. وہ صرف اپنی بارگیننگ کر رہے ہیں، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اپنے سگے بھائی کا سوچیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی پاگل ہے کہ وہ نواز شریف کے لیے کوئی بڑی قربانی دے گی. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن کے 15 آدمی وہ ہیں جو اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عدم اعتماد کی باتیں کرنے والوں کو پتہ ہے کہ ان کے ارکان پورے نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ 15 ارکان کون سے ہیں جو اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ 3.5 سال میں سینٹ یا قومی اسمبلی سے کوئی بھی قرارداد مسترد نہیں ہوئی، کوئی بھی بل اور قانون جو ہم لے کر گئے مسترد نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو اپوزیشن ہے ان کے ارکان ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ اندر سے عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ بدترین شکست ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اب بھی ان کے علم میں ہے کہ یہ اپنے ووٹ پورے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ اپنے ووٹ پورے نہیں کر پائیں گے اس وجہ سے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے. انہوں نے کہا کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہے، یہ سارا ڈرامہ تھا. انہوں نے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. جب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے عمران خان کے کیا توڑنے ہیں، ہمارے تو اپنے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ بھاگ گئے ہیں اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف نہیں آنا چاہتے. پھر وزیر اعظم عمران خان کو جو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اور یہ بہاولپور سے وزیر اعظم عمران خان کیونکہ دورے پر ہیں، وزیر اعظم عمران خان سے نواب آف بہاولپور کے صاحبزادے نواب بہاول عباسی نے ملاقات کر کے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، اور ان کا جو اثر و رسوخ ہے پورے بہاولپور پر، اور جو صوبہ بہاولپور کی بات کرتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا اختلاف ہے، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بھی اختلاف ہے. کچھ وہیں جنوبی پنجاب میں رہنے والے سرائیکستان بنانا چاہتے ہیں، کچھ وہیں جو بہاولپور ڈویژن ہے وہ کہتے ہیں نہیں بہاولپور ڈویژن بننا چاہیے، کچھ کہتے ہیں جنوبی پنجاب ہو اور ڈویژن ملتان بنے، کچھ کہتے ہیں کہ ڈویژن بہاولپور بنے. تو یہ وہاں پر بھی ایک بڑا اختلاف ہے، اور شاہ محمود قریشی نے یہی بات تو کی ہے کہ میں نے خط لکھا ہے بلاول کو بھی اور شہباز شریف کو بھی، اور میں نے کہا ہے کہ جو بھی اگر آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنانا ہے تو اس میں آئین میں ترمیم چاہیے. ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم یہ موومنٹ لے کر جاتے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے لوگوں کی خیر خواہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی قرارداد کا ساتھ دے گی. بہرحال وزیر اعظم عمران خان سے نواب بہاول عباسی کی جو ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے اور یہ بھی اعلان کیا ہے
کہ جو بہاولپور سے جو نواب آف بہاولپور کے بیٹے ہیں بہاول عباسی، وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ آج اناؤنس کیا ہے کہ بہاولپور سے جو ڈسٹرکٹ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جو نواب آف بہاولپور کے صاحبزادے ہیں بہاول عباسی، وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کی عطاء اللہ شادی خیل سے ملاقات ہوئی ہے، احمد خان نیازی کے ساتھ، سلیم گل کے ساتھ، جمال احسن اور شاہد حمید کے ساتھ، یہ بڑے نام ہیں وہاں کے جنوبی پنجاب کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ان کے ساتھ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کافی چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ایک اختلاف بھی بنا ہوا ہے، اور وہ ہے جو بلدیاتی قانون ہے پنجاب کا، اس کے حوالے سے کچھ ارکان کا یہ کہنا ہے کہ میئرز اور یو سی سطح پر الیکشنز ایک ہی دن ہونے چاہیے، جبکہ کچھ جو وہاں پر لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میئر کا الیکشن الگ ہو اور جو یو سی لیول کا الیکشن ہے وہ الگ ہو۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وفاقی وزیر خسرو بختیار ہیں، انہوں نے یو سی اور میئرز الیکشن علیحدہ کروانے کی تجویز دی تھی، جبکہ جو لاہور میں بیٹھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ہی دن کروانا چاہیے، یو سی کا بھی اور میئر الیکشن کا بھی، کیونکہ 2 دن کا ووٹرز کو باہر نکالنا مشکل ہو جائے گا، اور ہمیں ایک ہی دن میں یو سی کا بھی الیکشن ہو اور یو سی لیول کا بھی اور میئر کا بھی الیکشن ایک ہی دن ہونا چاہیے۔ اب اس پر اختلاف بنا ہوا ہے، اور یہ 3 دن سے اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔